الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا، واجبات نماز تک ہم پہنچے۔ اب جو بچا ہوا ہے وہ ہے طریق نماز۔ اس سلسلے میں نماز میں کیا چیزیں ضروری ہے کیا نہیں ہے وہ چیزیں تو آ گئی، لیکن کب کیسی کرنی ہے اس کو ایک مرتبہ ذہن نشین کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ کسی بھی فن کے اندر، کسی بھی لائن کے اندر، جب تک براہ راست خود کوئی آدمی کسی چیز کی مشق نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو وہ چیز نہیں آتی۔ مثال کے طور پر الیکٹریسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر صرف فیس یہ نیوٹرل یہ بتانے سے سیکھ نہیں جاتا آدمی، بلکہ اس کو ساتھ لے کر کام کرنے سے، اس سے کام کروانے سے وہ آدمی کام سیکھتا ہے۔ جب ایک دنیا کی چیزوں کو مشق کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا نماز کو مشق کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ صرف سننے سے نماز پڑھنی نہیں آ جاتی، بلکہ کسی کو نگران بنا کر، کسی کے ساتھ رہ کر، کسی کے پاس جا کر مشق کرنے سے نماز آتی ہے کہ رکوع کس طرح کیا جائے، سجدہ کس طرح کیا جائے۔ یہ سب چیزیں باقاعدہ صرف سننے سے نہیں آتی، بلکہ باقاعدہ کسی کے پاس رہ کر مشق کرنے سے آتی ہے۔ اسی لیے اہتمام کرنا چاہیے، سننے کے بعد اگر موقع ملے تو کسی کو جس کو نماز صحیح طریقے پر پڑھنی آتی ہو اس کے پاس جا کر مشق کرنی چاہیے۔ بہرحال واجبات تک جو بات آئی تھی، اب اس کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ نیت کرنے کے سلسلے میں کہ نیت کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو عادات سے عبادات کو الگ کرنا ہے، نیت کی جو ضرورت پیش آتی، اور دوسرے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنا۔ نیت کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کے لیے نیت کر رہے ہیں۔ نیت میں نیت کرنا ہے، کرنا اور بولنا یہ دو میں فرق ہے کہ زبان سے نیت ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں جو نیت ہے وہ کافی ہے۔ آپ دل میں جس چیز کی نیت کرتے ہیں، جس نماز کی، وہ کافی ہے۔ اور جب نیت کر کے کھڑے ہوں تو پیروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ 4 انگل کہتے ہیں، مختلف چیزیں کہتے ہیں، لیکن پیر کے اندر جو فاصلہ رکھنا چاہیے وہ آدمی جو ٹھہرے تو وہ ایک دم سیدھی سمت میں جو آ سکے اس کا پیر، نہ ایک دم مل جائے نہ ایک دم کھل جائے، بلکہ سیدھی سمت کے اندر جو پیر آتا ہے وہ فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اب جب ٹھہرے تو پھر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کتنا اٹھائے؟ انگوٹھا کان کی لو تک، اور یہ جو گھٹا ہے پہنچا، یہ جو ہے کاندھے تک ہونا چاہیے، اور یہ سمت اس کی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جب ہاتھ باندھے تو پھر انگوٹھا اور انگلی سے گول دائرہ بنائے، اور اس کی پشت جو ہے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر ہاتھ باندھ کر یہ 3 انگلیاں اس طرح رکھنی چاہیے، اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ثنا ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے، پھر سورت ہے۔ اس طرح پہلی رکعت شروع ہو گئی،
اور اس سلسلے میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھے، بعض لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح جو 40 دن کا جو تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز پڑھنے کا اہتمام ہے، ان کے لیے ایک قسم کی ایک رعایت ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو رکوع کی تکبیر مل جاتی ہے، رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر ہے وہ تکبیر بھی اگر مل جاتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو تکبیر اولیٰ ملی ہے۔ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تکبیر اولیٰ نہیں ملی اس لیے میری ترتیب چھوٹ گئی، ایسا نہیں، بلکہ رکوع کی تکبیر بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو گویا تکبیر اولیٰ مل گئی اور آپ کی ترتیب ابھی بھی باقی ہے، ایک چیز۔ اور اسی طرح جب رکوع میں جائے تو پھر سر اور پیٹھ ایک دم سیدھی رکھنی چاہیے، اور یہ صرف کہنے سے نہیں بلکہ مشق کرنی پڑتی ہے، جیسا شروع میں بات آ چکی ہے، یہ مشق کے بغیر یہ نہیں آتا۔ اور اس کے بعد جب کھڑے ہوں تو ربنا لک الحمد کہہ لے یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا کہہ لے، جو آپ کو سہولت ہو وہ کہہ لے۔ اور جب سجدے میں جائے، سجدے میں ہمارے پاس کیا ہے، سیدھا ایسا جھک لیتے جاتے، یہ جھک لیتے ہوئے جانا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو سیدھے بیٹھنا چاہیے، پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور اسی طرح اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا، اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور جب اتحیات میں بیٹھے یا جلسے میں بیٹھے، فرض نماز کے اندر جلسہ تو مختصر کرنا چاہیے، اور نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، آپ طول دینا چاہتے ہیں، لمبا کرنا چاہتے ہیں، کریے، رب اغفر لی پڑھیے، جو آپ کو یاد ہے پڑھ لیجئے، لیکن فرض نماز میں مختصر رکھنا چاہیے۔ اور جب بیٹھے تو الٹے پیر کو لٹا دے اور سیدھے پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ جو رکھتے ہیں یہ سب طریقے غلط طریقے رائج ہو چکے۔ ہاں مجبوری ہے کہ ایک پیر پہ بعض کا جو ہے ایسا حال رہتا ہے کہ جسم فربا ہوتا ہے، موٹے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ ایک پیر پہ بیٹھ نہیں سکتے، سند ہو جاتا ہے یا تکلیف بڑھ جاتی ہے یا تکلیف ہونے لگتی ہے، تو اس وجہ سے ایسے شخص کے لیے تو خیر رعایت ہے، لیکن جو شخص صحت مند ہے، فربا نہیں ہے، موٹا نہیں ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک پیر پہ بیٹھے اور دوسرا پیر جب کھڑا کرے تو تمام انگلیاں قبلے کی طرف، اور جب قیام میں بھی ٹھہرے پیر یوں رکھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ ایک دم سیدھا پورا قبلے کی طرف رکھے۔ اور جب سجدے میں بھی جائے تو انگلیوں کو مکمل قبلے کی طرف رکھنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھے، اگر کوئی شخص سجدے میں جائے اور وہ شخص اگر اپنے پیر کو، اپنے انگلیوں کو اگر زمین پر نہ ٹکاتا ہو مکمل سجدے میں تو اس کا سجدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو خاص خیال رکھتے ہوئے نماز کا ایک ایک رکن ادا کرے۔ اور سلام پھیرتے وقت یہ خیال رکھے کہ جب سلام پھیرے تو آپ کا گال پیچھے والے کو نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا کرتے تھے تو جب آپ سلام پھیرتے تو آپ کا یہ گال پیچھے کے لوگوں کو، پیچھے کی صف کے لوگوں کو نظر آتا تھا، اسی لیے سلام پھیرنے میں اس چیز کا لحاظ رکھے۔ اور رہا مسئلہ دعا کا، تو دعا کے اندر بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں کہ دعا میں جھومتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے جھومنے کا۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا مانگے، اور دعا مانگتے ہیں تو اللہم صلی علی سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سے دعا شروع کرنے سے دعا ناقص رہتی ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ پہلے الحمدللہ سے شروع کرے، پھر درود شریف پڑھے، پھر آخر میں بھی اللہ کی تسبیح اور درود کے ساتھ نماز یہ دعا ختم کرے، اس چیز کا لحاظ رکھے۔ اور جب دعا مانگے تو ہاتھ رکھنے کا طریقہ، ہاتھ یوں بھی رکھنا درست ہے، ہاتھ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا یہ بھی درست ہے، دونوں طریقے درست ہے۔ اور جب دعا مانگے تو نظریں ادھر ادھر نہ پھیرے بلکہ اپنی نظروں کو ہتھیلیوں میں رکھے دعا مانگتے وقت، اس چیز کا لحاظ رکھے۔ یہ نماز کا طریقہ ہلکا سا مختصر طور پر جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا یہ طریقہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 12 ربیع الاول ہے، آج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے۔ بعض روایات کے مطابق اختلاف ہے کہ 9 کی بھی ہے، 8 کی بھی ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہو، آج یوم ولادت کے نام پہ ہم یاد رکھتے ہیں۔
ہمارا عمل اس دن کیا ہے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ولادت سے خوشی منائیں گے عیسائیوں کی طرح کہ وہ صرف ولادت کے نام سے تو خوشی مناتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں وہ زیرو ہے؟ کیا ہم اپنی بھی زندگی انہی کی طرح رکھیں گے یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں ہم اپنے اندر لائیں گے؟ ہم اپنے اکابر سے سنتے ہیں، بطور خاص حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے، اس کا موضوع یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ہے کہ جو زندگی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، آپ کے ہاتھ ایسے تھے، آپ کی انگلیاں ایسی تھی، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی داڑھی ایسی تھی، آپ کا چلنے کا انداز ایسا تھا۔ اس کا تذکرہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس کے بھی بہت ثواب رکھتا ہے یہ تذکرہ بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زندگی جو نبوت کے بعد والی زندگی ہے، یہ زندگی ہم کو دنیا میں جینے کا سلیقہ، اخلاق، آداب، عبادات بتاتی ہے۔ ہم پہلی زندگی کا تو ہم تذکرہ کرتے ہیں لیکن جو نبوت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے تذکرے سے ہم عاری ہے۔ کیوں اس سے بچتے ہیں؟ اس کا تعلق عمل سے ہے، عمل سے بچنے کے لیے اس کا تذکرہ بھی چھوڑ دیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری زندگی ہے نبوت کے بعد والی زندگی، اس زندگی کو ذہن میں رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی کس طرح کے مسائل میں گزری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب نکلے تو آپ کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، آپ پر الزامات دھر دیے، آپ لوگ جو کرنا چاہتے تھے وہ کرنے کی کوشش کیے۔ یہ سب مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیش آئے؟ آپ دین کی دعوت لے کر، دین کی بات کو لے کر آگے بڑھتے تھے۔ اسی لیے آج اگر دین کی بات لے کر اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کو بھی اس طرح کے مسائل جھیلنی ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ شخصیت جب جھیل سکتی ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ اسی لیے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے نام کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے جب آگے بڑھے تو اس چیز کی ہمت اور عزم لے کر آگے بڑھے کہ ہر طریقے کے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اپنوں سے بھی جدائیگی ہوگی، غیروں سے تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن اپنوں سے بھی جدائیگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی زندگی وہ زندگی ہے، ایسی زندگی دنیا کا کوئی شخص ایسی زندگی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی کسی کی زندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس زندگی کو اپنے اندر اپناتا ہے تو اس کو بھی جنت کی بشارتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے ہم کم از کم اس دن اس چیز کا عہد لے کر اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی 2 سنتیں ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، بہت نہیں، صرف 2 زندگی، کم از کم آپ کی 2 سنتیں ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ بہت ساری سنتیں آپ کی ہیں، آپ کی داڑھی ہے، آپ کے پینچے ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ اخلاق ہے، آپ کی گفتگو کا انداز ہے، بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہیں۔ عہد کر کے اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک سنت کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ مثلا داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشت تھی اور سنت مؤکدہ ہے اور واجب کے درجے کی سنت ہے، کم از کم اس کا اہتمام کریں۔ اور ایسا شخص ایک چیز یہ اس سے پہلے ذہن میں رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت انسان کوئی تھے کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ ایک مسلم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جب لوگوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھا تو لوگوں نے گردنیں کٹا لی۔ یہ آپ کا حسن تھا۔
اگر داڑھی کے نہ رہنے کی وجہ سے اگر حسن ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے؟ حسن آدمی کے داڑھی کٹانے میں نہیں ہے، بلکہ حسن آدمی کے داڑھی کے بڑھانے میں ہے۔ حسن تو اپنی جگہ، چاہے آدمی کو حسین بننے کا شوق ہو یا نہ ہو، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو اس کے لیے سعادت کی چیز ہے، جو اس کے لیے محبت کی چیز ہے، جو اس کے لیے سعادت کی چیز ہے، وہ یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جیسا اس کا چہرہ ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ بزرگوں سے لوگوں نے پوچھا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح بننا چاہتا ہوں، آپ کے جیسا چہرہ میں بنانا چاہتا ہوں، تو بزرگوں نے یہی کہا کہ تم داڑھی چھوڑ لو، تمہارا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ہو جائے گا۔ اور دوسری سنت اہتمام کرنے کی جو ہم سے بہت چھوٹتی ہے، پینچوں کا۔ پینچے ہمیشہ ٹخنے سے نیچے لٹکتے ہیں کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ کپڑوں سے چھوٹ جائے وہ جہنم میں ہوگا۔ تو کیا صرف ٹخنوں کا حصہ ہوگا؟ نہیں، جس طرح آدمی کان سے کوئی بری چیز سنتا ہے تو کیا صرف کان اس کا جہنم میں جائے گا؟ یا زبان سے کوئی بری بات کہتا ہو تو کیا صرف زبان اس کی جہنم میں جائے گی؟ یا آنکھ سے کوئی بری چیز وہ دیکھتا ہے تو کیا صرف آنکھ اس کی جہنم میں جلے گی؟ نہیں، بلکہ جس طرح ایک کان کی وجہ سے سارے بدن کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، اسی طرح صرف پینچے کو، ٹخنے کو چھپانے کی وجہ سے بھی اس کے سارے جسم کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی لیے کم از کم درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو کچھ سنتیں تو اپنی زندگی میں لانی پڑے گی۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اس کے نقش قدم پر چلنے کا اور اس کی زندگی کو ایک ایک اس کے عادات کو، اطوار کو دیکھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل زندگی، آپ کی جو مشقتوں والی زندگی تھی، کیا اس امت میں کسی کے پاس ہے؟ کیا ایک مخصوص طبقہ اس کے لیے مخصوص ہے کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں پر عمل کرے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام رات بھر جو گڑ گڑاتے تھے، رات بھر جو روتے تھے امت کے لیے، کیا وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے روتے تھے یا ساری امت کے لیے روتے تھے؟ جب ساری امت کے لیے روتے تھے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ساری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی جوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اس چیز کا عہد لے کر اٹھیں۔ تقریریں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ عمل کے لیے ہم نے کتنا آگے بڑھا؟ اصل چیز علم کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز عمل ہے، اور وہی علم فائدہ دیتا ہے جو آپ کو عمل تک لائے۔ آپ سن چکے ہیں، اب عہد کر کے اٹھو، اللہ کے سامنے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنے دل سے اس چیز کا عہد لے کر اٹھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اپنوں سے تھے، غیروں سے تھے، وہ اخلاق ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اس چیز کا عہد لے کر اٹھے۔ تب یہ وقت جو گزر رہا ہے ربیع الاول کا، یہ ہمارا کامیاب ہوگا۔ یہ ہماری جو خوشی ہے، یہ اس وقت صحیح خوشی ہوگی جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنی زندگی بنائیں گے، اور ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق، ان کے جو سنتیں، اس سنتوں سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اسی وقت یہ خوشی حقیقی خوشی اور صحیح خوشی ہوگی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔